حضرت علی جب پیدا ہوئے تھے اور جب جناب فاطمہ بنت اسد وہ پریشان ہو گئی کہ 3 دن ہو گیا کہ یہ بچہ نہ آنکھیں کھول رہا ہے نہ یہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، اور اس سے بس وہ خانہ کعبہ سے باہر آئیں تو اس کے بعد جب رسول پاک آئے تو انہوں نے کہا کہ کب کیسے آنکھیں کھولتا ہے، کیونکہ جو سب سے پہلے ان کو چہرہ دیکھنا تھا وہ چہرہ مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. انہوں نے گھٹی دی، سب سے پہلے جو ان کو غذا ملی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی تھی، وہ آپ کی گھٹی تھی، اور جو چہرہ مبارک دیکھا وہ بھی رسول کا دیکھا. تو ذرا مجھے وہ بھی دکھائیں کہ وہ جو ایک بانڈ تھا ان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو رسول پاک سے اتنی محبت کرتے تھے، اور جن کے بچپنے میں وہ جیسے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ساتھ چلیں. ذوالعشیرہ ہے، خاندان کے سارے لوگ ہیں، اور میں کوئی چیز بناؤں تو میں یہ سوچوں گی نا کہ سب مجھے اپریشیٹ کریں گے. رسول نے دین پیش کیا ہے، ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں کھڑا. ایک 7 سال کا بچہ کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، اور یہ علی ہیں، آنا رسول. ٹھیک ہے، یہ ہیں علی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پوری کائنات میں جناب خدیجہ. اچھا مجھے مائک چاہیے، یہ مائک یہاں پہ پڑا ہے، ایک منٹ. آئی ہوپ دس از ورکنگ. آپ کا جی. تو پوری کائنات کے اندر جو عبادت کرنے والے ہیں، جو پہلی نماز پڑھنے والے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، رسول ہے، اماں خدیجہ ہیں، اور ان کے ساتھ پتہ ہے کون ہے؟ سب سے پہلے نماز پڑھنے والوں میں جناب علی موجود ہے. جو دیکھنے والے انہوں نے کہا میں نے پوری کائنات میں ایسی عبادت کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے کسی کو، بس یہ 3 شخص ہی ایسے کرتے ہیں. یعنی سب سے زیادہ رسول کا ساتھ دینے والے جو ہے نا وہ علی ہیں. اور علی سے صرف محبت پتہ ہے کون کرے گا؟ یہ رسول کی زبانی سنتے ہیں. علی تجھ سے محبت کون کرے گا؟ سوائے مومن کے تجھ سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا. اور بغض کون رکھے گا؟ علی تجھ سے صرف اور صرف منافق بغض رکھے گا. علی کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی سے فکر عبادت، علی کے بارے میں سوچنا عبادت. جناب علی کی شان کو میں کیا بیان کروں کہ جو کہیں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جو اپنی شجاعت کو بیان کریں، جن کو معلوم ہو. آج مجھے پتہ چل جائے نا کہ بھائی یہ میری مجھے نہیں پتہ آج تو یہاں پر حملہ ہونا ہی ہونا ہے، اور علی کہیں کہ میں تو بستر محبت پہ بحث ہوں. ہاں، اور مجھے تو کبھی ایسی نیند نہیں آئی ہے جتنی جو بستر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے. وہ ہستی جو کہ ساری رات عبادت کرتی ہے، ساری رات عبادت سوئی بھی تو ہے بستر محبت. آپ یہ دیکھیں کہ ایک جنگ میں خیبر میں کروٹیں بدل رہے ہیں اصحاب، جھنڈا کس کو ملے گا؟ علی اطمینان سے سوئے ہیں، حاضر ہی نہیں ہوئے ہیں، طلب ہی نہیں ہے نا. اور اس وقت جھنڈا کس کو ملنے والا ہے؟ علی کو ملنے والا ہے. خیبر فاتح خیبر ہیں. علی کی کیا بات کروں میں کہ جن کو کہا گیا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، علی اس کا دروازہ ہے. تو آج اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی بچے آج ہمارے نہیں پڑھ رہے ہیں، جناب علی کا وسیلہ دیں اللہ تعالیٰ کو، مانگیں ان کے وسیلے سے، خدا آپ کے بچوں کے حافظوں کو ایسی قوت عطا فرمائے گا جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوگی. کیا خوبصورت، کیا خوبصورت. اور جناب علی کی میں مزید کیا بات کروں کہ جن کے لیے سورہ رحمان جسے ہم قرآن کی زینت کہتے ہیں، قرآن کی دلہن جسے کہا جاتا ہے، ان کے نکاح کو سورہ رحمان میں بیان کیا گیا. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. جن سے موتی نکل رہے ہیں، ہیرے نکل رہے ہیں، جن کے لیے اللہ یہ کہیں کہ یہ ان کے پردہ نکاح کو جوڑا گیا ہے، جیسے سورہ رحمان میں بیان کیا جائے اور آگے کہا جائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہیں نعمتیں عطا کر دی گئی ہیں، علی دے دیے گئے، فاطمہ دے دی گئی، حسن دے دیے گئے، حسین دے دیے گئے. اب بتاؤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں، کشتی نوح کی مثال ہے، اہل بیت جو ہے نا وہ کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا کامیاب ہو گیا، جس نے انہیں چھوڑ دیا ناکام ہو جائے. جی زنیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنی مختصر وقت میں ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں، ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ پورا شو ہی اس پہ ہونا چاہیے. بالکل، وہ بھی ظاہر ہے کہ ناکافی ہوتا فضائل مولا علی کرم اللہ وجہہ کے لیے، لیکن بیسک 2 ایک چیزوں کو میں کیونکہ سوچوں گی کہ جو پوائنٹ اب شاید زیر بحث نہ آئے ہوں، جو حکمت ہے مولا کائنات کی اور شیر خدا کی
جو ان کا مقام و مرتبہ ہے. تو دو باتیں تو یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مسلمانوں کے مابین آپ نے مہاجرین اور انصار کے مابین ایک رشتہ قائم کیا جس کو رشتہ اخوت و مواخات بھائی چارہ برادرہڈ ان کا بنایا کہ یہ ایک مہاجر یہ ایک انصاری کا بھائی ہے. نصارہ وہ جو انصاری تھے ایک ایک ذمہ داری دیتے چلے گئے اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ رہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو انصاری ہیں وہ کوئی بچتا نہیں کیونکہ یعنی ایک کی ذمہ داری ایک کے ساتھ وہ آڈ نمبر اب یہ رہ گئے مولا کائنات. تو حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک ایک بھائی دیا ہے تو میں کس کا بھائی ہوں؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ علی آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں. تو اپنے لیے رکھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ مقام یہ مرتبہ. اور مجھے بڑی پیاری لگتی ہے ایک بات کہ جب یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ پیدائش بھی اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں اور شہادت بھی بیت اللہ میں اور جو اس کے بعد کا وقت ہے وہ بیت محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. تو جو ماحول ہے جو نسبتیں ہیں وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی حکمت کے حوالے سے اگر میں بات کروں جیسے ابھی ہمارے معزز مہمانان گرامی نے بھی بات کی کہ ہر مسئلے کا حل الٹیمیٹلی آپ کو ملتا ہے وہاں سے حضرت مولا کائنات سے کہ کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا. تو دو باتیں مجھے کیونکہ میں اس کو غیر مسلموں میں میں یہ باتیں بہت ان کی شان کے مطابق تو نہیں ہے مطلب یہ تو ایک چھوٹی سی ان کی مطلب سمجھے ایک چھوٹی سی بات میں کوٹ کری ہوں لیکن میں نے اس کا امپیکٹ غیر مسلموں میں بہت دیکھا کیونکہ ان کے ساتھ میں نے کافی ٹائم کام کیا. ایتھیسٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں تو مولا کائنات کے پاس ایسی ایک مشرک آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم مر جائیں گے تو پھر زندہ ہوں گے اور قیامت قائم ہوگی. تو دیکھیے جو جس کا لیول ہو نا اس کو وہی بات اسی انداز سے سمجھائی جاتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم مرنے کے بعد نہیں اٹھو گے. پھر اس کو بڑی پیار سے سمجھایا کہ دیکھو تم اللہ کو مانو اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کی اطاعت کرو. اگر قیامت قائم ہوئی تو بیڑا پار ہو جائے گا نہیں ہوئی تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر میں تمہاری سوچ کو مان لوں اور یہ جان لوں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اور ہو گئی تو پھر اس کو کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک یہ بات اور ایک بات مجھے بڑی پیاری لگی کہ ایسے ہی ایک شخص آیا اور آ کر جیسے سوال کرتے تھے نا تو کبھی کہتے ہیں ہمارے کراس کوسچنز کرتے ہیں. ایک آ کر کہتا ہے کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ رزق اللہ دیتا ہے اور ہر کسی کو رزق پہنچ جاتا ہے تو ایک شخص اگر کسی قلعے میں ہو اور ہر طرف سے ہر دروازہ ہر کھڑکی ہر چیز بند ہو تو پھر اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں وہیں سے جہاں سے موت آئے گی. تو موت اور رزق پہنچ جاتے ہیں. تو جو آپ کا علم ہے جو آپ کا کہ اپنے علم اپنے رزق کے لیے اپنا ایمان مت خراب کرو کیونکہ تمہیں بالکل ہمارے ویسے تلاش کرتے ہیں. بالکل. تو یہ تھوڑا سا خیال رکھنا کہ آپ ان کی شخصیت کی بات کرتے ہیں تو ان کی تعلیمات ان سے محبت اور جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ان کی محبت تو ان کا ذکر تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پریکٹس کرنا. یعنی میں پرسنلی یہ سوچتی ہوں کہ صرف فضائل بیان کر کے میرا حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ لیکن آپ نے بات کی کچھ ایسے پہلو آپ کو لگا کہ جن پہ شاید ابھی بات نہیں ہوئی لیکن ان میں ہم کی شجاعت کے پہلو پہ بھی بات ہونا باقی ہے اور کیونکہ وہ خود بھی کہتے تھے کہ مجھے میرے شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا جائے گا. تو ان کا تو عدل تو یہ تھا کہ جب خیبر کے موقع میں مرحب کو انہوں نے پچھاڑا تو جس طرح جب وار کیا تو جو دو حصے گرے تھے وہ بھی ایکولی پارٹ میں ان کا ویٹ جو منقسم ان کو کیا تھا وہ ایکولی منقسم کیا تھا. تو یہ تو ان کا عدل تھا. اگر ان کی شجاعت کے والے سے بات کریں تو یہ بچوں کو بتائیں کہ اگر ہمارے جو خندق کو بھی ہم دیکھیں ہم خیبر میں بھی دیکھیں تو کتنا موقع اور باقی سب کو بھی ملا کہ وہ آ کے اپنی وہ کہتے ہیں شجاعت کو پروو کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ واز حضرت علی. دیکھیے سب سے پہلا جو مارکا ہوا ہے جو بدر کا ہے اس میں آپ تاریخ میں پڑھیں جتنے امہات الکتب ہیں 70 کے قریب جو ہے نا وہ کفار واصل جہنم ہوا ہے. 70 کافروں میں سے 35 کو مارا علی نے. یعنی یہ مین آف دی میچ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بدر کی جو ٹائٹل ہے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا ہے اس میں فرشتے 5000 آئے ہیں مگر اللہ نے فتح کا صحرا بھی علی کے سر پہ رکھا ہے. اچھا ہر جنگ کے اندر مولا کائنات سیدنا علی شریف. اچھا یہ ہستی کیسی ہے اب پڑھیں تو میں کبھی بڑا دنگ ہو جاتا ہوں جو قرآن کی معرفت کو. اچھا ہماری علماء میں دیکھیں
کوئی قرآن کو جانتا ہوگا, کوئی حدیث کو جانتا ہوگا, کوئی فقہ میں جانتا ہوگا, کوئی کیمسٹری کو جانتا ہوگا, کوئی بایولوجی کو جانتا ہوگا, کوئی ہسٹری کو جانتا ہوگا, کوئی جغرافی کو جانتا ہوگا. اسی میں ہے. اس کے علاوہ آپ ان سے پوچھیں, اب جیسے ہم یہ 5 بیٹھے ہیں, اب ان سے پوچھیں کوئی ماہر قرآن ہے, یعنی جو قرآن پہ ماہر ہے, اس پہ حدیث و فقہ پہ اس کی اتنی خاص دسترس نہیں ہوگی. ماں قربان جائیں علی پر, آپ شجاعت میں ہیں تو ان سے بڑا شجاع کوئی نہیں, اور میدان جنگ میں ان سے عدل کرنے والا کوئی نہیں. اللہ اکبر. بازار جائیں تو ان سے اچھا تاجر کوئی نہیں. بیٹھ جائیں ممبر پہ ان سے بڑا خطیب کوئی نہیں. بیٹھ جائیں عدالت میں رسول خود جسے قاضی بنا دیں اور قاضی کہہ دیں, ان سے بڑا قاضی اور فیصلہ دینے والا کوئی نہیں. علم میں بیٹھ جائیں تو قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا وہ, جن کی شان یہ کہ عبداللہ ابن عباس جیسا آدمی کہے کہ میں 300 آیات کو وہ جانتا ہوں جو شان علی میں بیان ہوئی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اتھر پہ اللہ نے, کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. بے شک. کس پہ نازل ہو رہا؟ قلب رسول پہ. ہاں, قلب رسول اللہ پر. اللہ, رسول اللہ, اور شان بیان ہو رہی ہے ولی اللہ. اللہ اکبر. کتنا کمال ہے. تو ان سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے. تو آج اس دور میں یہ دیکھنا ہے کہ کون ہے جو ان کے طریقے پہ چل رہا ہے. دیکھیں اب یہاں ایک واقعہ آتا ہے جو بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ ان سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے نا, مگر ضبط کیسا ہے, صبر کیسا ہے, کہ کوئی چہرے مبارک پہ گستاخی کر دے تو آپ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ اب پہلے جو جنگ تھی وہ اللہ کے لیے, اب ہوگی تو نفس کے لیے ہوئی. آج مجھے یہاں علی بتا رہے ہیں معاف کرنے والا جذبہ لانا ہے, عطا کرنے والا جذبہ لانا ہے, علم سے محبت کرنی ہے, قرآن سے محبت کرنی ہے, راتوں میں اللہ کو منانا ہے. سجدے کیسے ہیں؟ ایک یہودی نے کہا, وہ تاریخ میں نے جگہ پڑھا تھا, تو علی مولا کائنات شیر خدا جا رہے ہیں, تو ایک یہودی بھی تھا, اس نے حضرت مداخ سے کہا کہ علی تم جو سجدہ کرتے ہو تم نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ مولا کائنات کے چہرے پہ جلال ہے, فرمایا علی اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک اپنے خالق کو نہ دیکھ لے. اللہ اکبر. تو یہ کمال, یہ معرفت, یہ محبت, یہ خلوص, یہ ہمیں آج لے کر آنا ہے. آج مجھے دیکھیں, آج 13 رجب کا پیغام یہ ہے, ہمیں معاف کرنے والا بننا ہے, ہمیں عطا کرنے والا بننا ہے, ہمیں رحم دلی کرنا ہے, ہمیں اپنے دشمنوں سے کیا برتاؤ ہے. ضرب لگی آخری, دودھ لے کے آئے کوفہ کے سارے بچے نا. اچھا, اس کا مطلب یہ کہ یتیموں سے خاص محبت کرنا علی کی محبت کی نشانی ہوگی. یتیموں کو بانٹنا یہ سنت ہے ان کی, یہ علی سے محبت کی نشانی ہوگی. کمزوروں کا محافظ بننا یہ علی سے محبت کی نشانی ہوگی. دشمن سامنے آ جائے اور دشمن سے اپنے ظرف کے مطابق, بہت مشکل ہے بہن, مجھے میں ہم دونوں جا رہے ہیں موٹر سائیکل میں, آگے پیچھے نکل جائیں تو نعوذ باللہ ملفوظات مغلظات بکنا شروع کر دیتے ہیں, سامنے دشمن موجود ہے. اور آپ نے کہا, بلکہ میں نے یہ تاریخ بغداد کے اندر پڑھا تھا یہ, کہ جب ان کے سامنے رکھا گیا اور یہ دودھ کا پیالہ, آپ نے فرمایا دیکھو وہ کانپ رہا ہے, پہلے اس کو پلا دو, اس سے زیادہ اس کو ضرورت ہے. کتنی بڑی زخم لگا ہے, لعین ہے, آپ کے داڑھی مبارک سے خون نکلا. یہ وہ چہرہ جس کو دیکھنا عبادت, جس کے بارے میں رسول نے کہا کہ اس کائنات میں 2 سب سے بڑے ملعون ہوں گے. ایک وہ جو صالح علیہ السلام کی اٹھنی کی کونچے کاٹے گا, وہ جو تیرے سر پہ ضرب مارے گا, جس کو رسول ملعون کہہ دیں, لعنت کہہ دیں. مگر علی کا دل کتنا بڑا ہے کہ علی اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو پلا دو. تو یہ تو سخی بتا رہے ہیں کہ تو سخی ابن سخی ہیں, سخی ابن سخی ہیں. تو مجھے اگر علی سے محبت ہے تو مجھے رحم دلی کا جذبہ لے کے آنا ہے, مجھے عطا کرنا ہے, مجھے عبادت گزار ہونا ہے, مجھے صبر کرنا ہے, مجھے شکر کرنا ہے, مجھے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے, اولاد کو ٹائم دینا ہے. آج باپ کے لیے خاص پہ اسپیشلی ہم کہتے ہیں ہم بہت بیزی ہیں, کہ آپ علی سے زیادہ بیزی ہوں گے. بالکل. اور وہ تو جناب فاطمہ زہرا کا ہاتھ بھی بٹایا کرتے تھے. کیسے علامہ صاحب ہم کیسے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم علی والے, ہمارے وصف میں, ہمارے اوصاف میں سے کیا کچھ چیزیں ہونی چاہیے؟